دیکھو يعذب عذابه کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب زمین کو ریزہ ریزہ کر کے ہموار کر دیا جائے گا۔ دکا یدک دکن، اس کے معنی آتے ہیں ریزہ ریزہ کرنا، توڑنا، ہموار کرنا۔ تو زمین کو ریزہ ریزہ کر کے ہموار کر دیا جائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ اس وقت کی بات ہے نفخہ ثانیہ کی، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب زمین کو توڑ توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ یہ بھی ترجمہ کر سکتے، توڑ توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ تو جب ریزہ ریزہ ہو جائے گی تو ہموار ہو جائے گی، کوئی چیز اونچی نہیں رہے گی، کوئی نیچی نہیں رہے گی، یا ریزہ ریزہ کر کے جس کو ہموار کر دیا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ کا پروردگار جلوہ افروز ہوگا۔ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، در حالہ کہ فرشتے صف لگائے ہوئے ہوں گے۔ آپ کا پروردگار آئے گا اور فرشتے آئیں گے صف در صف۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے آئے گا اس کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں۔ بہت ساری چیزیں قرآن کریم میں ایسی ہیں کہ ان کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہوگا، پنڈلی ہوگی، تو حقیقت میں ہوگی کیسی ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں کہ ہم اندازہ لگانے لگیں کہ جیسے انسان کی پنڈلی ہوگی، ہاتھ ہوگا، یا جیسے انسان آتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ آئیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ، جس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، جس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، وہ سمجھے گا۔ اب پہلے سے اسے سمجھاتے تھے انبیاء کرام نے، اس کو ہدایت کی تعلیم دی، اسی طرح قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، تو یہ لوگ نہیں اسے سمجھ رہے تھے۔ یتذکر الانسان، انسان نصیحت حاصل کرے گا اس دن جب جہنم کو لایا جائے گا سامنے۔ اب اس کی کیا صورت ہوگی؟ ایک صورت تو یہ لکھی ہے کہ 70,000 لگام ہوں گے جہنم کے، اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، اس طرح سے اسے لایا جائے گا۔ ایک صورت یہ لکھی ہے کہ ساتویں زمین کے نیچے جہنم ہے، اور جب قیامت آئے گی اس کو دہکا دیا جائے گا، پھر اوپر جو سمندر ہے، جو پانی ہے، وہ بھی سب آگ بن جائے گا، اور یہ پوری جہنم میں تبدیل ہو جائے گا، اور جنت جانے کا راستہ صرف پل صراط ہوگا، پل صراط۔ یومئذ یتذکر الانسان، انسان نصیحت حاصل کرے گا اس دن۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکریٰ، اور کہاں ہوگا اس کے لیے نصیحت کا موقع، اس دن سمجھنے کا موقع کہاں ہوگا؟ سمجھنے کے لیے تو دنیا ہے، اب تو جزا اور سزا ملے گی۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں بھیج دیتا اپنی زندگی کے لیے، اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا، کچھ نیک اعمال کر لیتا۔ یقول یا لیتنی، وہ کہے گا یا لیتنی، کاش کہ میں قدمت لحیاتی، بھیج دیتا اپنی زندگی کے لیے۔ تو یہ وہاں جا کر پھر کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ دنیا میں بہت سے کاموں کا دوبارہ موقع مل جاتا ہے، لیکن وہاں سے دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ لیکن دنیا کے اندر بھی جو وقت گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آتا۔ آپ جب یہ وقت گزاری کر رہے ہیں، محنت سے نہیں پڑھ رہے ہیں، پھر بعد میں چل کے پچھتاؤ گے کاش کہ میں محنت کر لیتا۔ لیکن اب یہ وقت نہیں آئے گا لوٹ کے کہ تمہیں دوبارہ بچپنا ملے گا، دوبارہ جوانی ملے گی، ایسا کچھ نہیں ہوتا، وقت چلتا رہتا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن نہیں کوئی عذاب دے گا عذابہ، اس کے عذاب کی طرح، اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دینے والا نہیں نکلے گا۔ یعنی دنیا میں کسی نے ایسے عذاب کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا، کسی نے کسی کو ایسا سخت عذاب نہیں دیا ہوگا جیسا اللہ تبارک و تعالی عذاب دیں گے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ کے جکڑنے کی طرح اس دن کوئی جکڑنے والا نہیں نکلے گا، جکڑنا، پکڑنا۔ اوثق یوثق ایثاق۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح۔ تو اب جو اللہ پر ایمان لائے ان سے کہا جا رہا ہے اے اطمینان والی روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ،
اے وہ نفس کہ جو مطمئن ہے، ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربکی، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، راضیتاً، اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے، مرضیہ، اور رب تجھ سے راضی ہے، تجھ کو پسند کیا گیا ہے، تجھ سے راضی ہوا گیا ہے۔ تو اس حال میں اللہ کی طرف لوٹو کہ تم اللہ سے راضی اور اللہ تم سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو دخل یدخل اس کے معنی آتے ہیں داخل ہونا، تو بندوں میں داخل ہونا، جنت میں داخل ہونا۔ تو یہاں پر ایک کے لیے فی صلہ آیا ہے، ایک بغیر صلے کا ہے۔ تو جو چیز ظاہر ہوتی ہے، پکڑ میں آ سکتی ہے، اس میں اگر داخلہ ہو تو وہاں فی کا زیادہ استعمال نہیں ہوتا، جیسے دخلت المسجدہ، میں مسجد میں داخل ہوا۔ لیکن جو چیز پکڑ میں نہیں آتی، محسوس نہیں ہوتی ہاتھوں سے، فزیکل نہیں ہوتی، اس میں داخل ہونے کے لیے فی کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے دخلت فی الاسلام، اسلام میں تو اسلام کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ الگ سے محسوس ہو، جس کو پکڑا جا سکے۔ ایسے میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو بندوں میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بندے کے اندر گھسنا ہے۔ سورۃ البلد مکیہ۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ تو اس شہر سے مراد ہے مکہ، اور مکے کی بہت فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے مکے سے مدینے کی طرف، تو مکے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا میں سب سے محبوب ترین جگہ ہے تو، اور تجھ سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن وطن والے مجبور کر رہے ہیں نکلنے کے لیے، اللہ کا حکم ہے۔ اور اس میں جنت سے پتھر بھی آیا ہوا ہے، مکے کے اندر ہے حجر اسود۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، درا حالانکہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شہر میں مقیم ہونا اس سے اور زیادہ اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ قسم ہے اس شہر کی، درا حالانکہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ حلٌ، یہاں اس کی اور بھی تفسیریں ہیں، ایک تفسیر یہ بھی ہے، اور آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی کو حلال کر دیا جائے گا۔ اب تو یہ ستا رہے ہیں آپ کو مشرکین مکہ، لیکن لڑائی کو حلال کر دیا جائے گا، لہذا 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا اور مکے کے اندر لڑائی کو حلال کر دیا گیا۔ یعنی حرم کے اندر بھی ایک دن کی مہلت تھی، حلال ہو گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا خون نہیں بہایا، سب کو معاف کر دیا، بڑے بڑے دشمنوں کو۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور اولاد کی۔ والد سے مراد ہے حضرت آدم، اولاد سے مراد تمام انسان۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق کہ ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو فی کبد، مشقت میں۔ تو انسان مشقت میں ہی رہتا ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی رنج و غم ہوتا ہے۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ اپنی حیثیت کو پہچانے، خدا کی قدرت کو پہچانے، لیکن پھر بھی انسان گھمنڈ میں رہتا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ لن یقدر علیہ احد، کوئی اس پر قادر نہیں ہو سکتا؟ قدر یقدرو کے معنی کیا ہے؟ قدرت رکھنا، اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، اس پر کوئی قادر نہیں ہو سکتا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت مال خرچ کر ڈالا۔ اہلک یہلک، ہلاک اس کے معنی ہلاک کرنا، لیکن یہاں خرچ کرنا مراد، کیونکہ جو ناجائز طریقے سے پیسہ اڑاتا ہے گویا کہ وہ ہلاک کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت مال خرچ کر دیا۔ ایک کفار و مشرکین کی بات ہے، جھوٹ بولتے تھے، برائی کے کاموں میں مال خرچ کرنے کا گھمنڈ کرتے تھے اس پر کہ بہت مال خرچ کر دیا۔ تو اہلکت لبدا بہت، کثیر کے معنی میں ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو نہیں دیکھا کسی نے؟ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ اس نے برائی میں اس مال کو خرچ کیا ہے، اچھائی میں تھوڑا خرچ کیا ہے، زیادہ تھوڑا سا خرچ کر کے زیادہ بتا رہا ہے کہ ہم نے بہت مال خرچ کر دیا۔ الم نجعل لہ عینین، تو ہم نے اسے مشقت میں پیدا کیا تھا، تو اسے سدھرنا چاہیے تھا، اللہ کی قدرت کو سمجھنا چاہیے تھا، اور
اس کو خالق مان کر، مالک مان کر، قادر مان کر اس کے تابع فرمان ہونا چاہیے تھا، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ اسی طرح اسے نعمتیں بھی دی، جس طرح مشقتیں دی نعمتیں بھی دی، تو نعمتوں کا شکریہ یہ تھا کہ وہ اللہ کی اطاعت بجا لاتا، لیکن پھر بھی نہیں سدھرا۔ الم نجعل لہ عینین، اور ہم نے اس کو 2 آنکھیں دی۔ یہ تمام باتیں اپنے اوپر بھی فٹ کر کے دیکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں بھی دے رکھی ہیں، ہم کتنا شکر ادا کر رہے ہیں۔ قرآن کی ہر آیت میں سبق چھپا ہوا ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ جس کے لیے آیت نازل ہو گئی تو بس اسی کے لیے ہے، دوسرا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، نصیحت نہیں حاصل کر سکتا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس کو 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو دونوں راستوں کی ہدایت دی۔ نجدن کے معنی راستہ، تو اچھے اور برے دونوں راستے کی اس کو ہدایت دے دی، اچھا راستہ بھی دکھا دیا اور برا راستہ بھی دکھا دیا، یہ حق راستہ ہے، یہ باطل راستہ ہے۔ جیسے استاد سمجھا دیتا ہے کہ بھائی یہ کامیابی کا راستہ ہے، اس پہ چلو گے امتحان میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آگے بھی صلاحیت بن جائے گی۔ یہ برائی کا راستہ ہے، موبائل زیادہ استعمال کرو گے، نمازیں چھوڑو گے، مطالعہ نہیں کرو گے، تکرار نہیں کرو گے، سمجھ رہے ہو، پیچھے سے نہیں دیکھو گے، تو یہ ناکامی کا راستہ ہے، امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور نہ ہی صلاحیت بن سکتی۔ تو دونوں راستے کھلے ہیں، اب انسان کو اپنا اختیار ہے۔ فلقتحم العقبہ، کیا اس نے گھاٹی کو پار نہیں کیا؟ کیا وہ گھاٹی سے نہیں گزرا؟ یقتحم گزرنا، لقتحم نہیں گزرا، العقبہ گھاٹی سے، کیسی گھاٹی سے؟ اب آگے آ رہا ہے وما ادراک ما العقبہ، اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ گھاٹی کیا چیز ہے؟ فک رقبہ، تو دین پر چلنے کو دشوار گزار گھاٹی سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ دین پر چلنے میں بھی دشواری آتی ہے۔ جب آدمی چلتا رہتا ہے تو پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ شروع میں نفس و شیطان اس کو بہت پریشان کرتے ہیں اور اسے ایسا محسوس کراتے ہیں کہ وہ اس راستے پہ نہیں چل سکتا، لیکن جب وہ نفس و شیطان کے مکر کو سمجھ جاتا ہے اور ان سے مقابلہ آرائی کرتا ہے تو اس کے لیے پھر دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ فک رقبہ، وما ادراک ما العقبہ، گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، گردن چھڑانا۔ تو پہلے غلام باندھی ہوتے تھے، ان کو آزاد کرنا ثواب کا کام تھا، دین کا کام تھا، تو اسے کہا جا رہا ہے فک رقبہ، گردن چھڑانا، غلام آزاد کرنا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا، فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن میں۔ تو مسغبہ کے معنی آتے ہیں بھوک، صغیبہ یصغب مسغبتاً، مصدر میمی ہے۔ یتیماً ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا، ذا مقربہ جو قریبی ہو، قربہ یقرب، یہ بھی مقربتاً مصدر میمی ہے، جو قریبی رشتہ دار ہے اس کو کھانا کھلانا، قریبی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا۔ او مسکیناً ذا متربہ، ایسے مسکین کو کھانا کھلانا، ذا متربہ جو مٹی میں رلا ہوا ہو، خاک نشین ہو، جو خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، خاک سار مسکین کو کھانا کھلانا۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہو جانا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے۔ ایک تو ترجمہ ہے اس کا، ایک اس کا عطف وہیں کرو، لقتحم، وہ شامل نہیں ہوا، وہ نہیں گزرا دشوار گزار دین کی گھاٹی سے، اور وہ نہیں شامل ہوا ان لوگوں میں الذین آمنوا، جو وہ نہیں ہوا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کی تلقین کی، صبر کی فہمائش کی کہ صبر کرو، وتواصوا بالمرحمہ، اور جنہوں نے ترحم کی، ایک دوسرے پر رحم کرنے کی تلقین کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے ہیں، یہی لوگ برکت والے ہیں، خوش قسمت ہیں۔ دائیں ہاتھ والے ہیں مطلب ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے اس کا بیڑا پار ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیات کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، تو وہ نحوست والے ہیں، اصحاب المشأمہ نحوست والے ہیں، بدبخت ہیں، یا بائیں ہاتھ والے ہیں، کوئی سا بھی ترجمہ کر سکتے ہو۔ اوپر
دو ترجمے کر کے دکھا دیا، اصحاب المیمنہ برکت والے، خوش قسمت، خوش نصیب، یا پھر دائیں ہاتھ والے۔ نیچے اصحاب المشأمہ جو بدبخت ہیں، نحوست والے ہیں، یا پھر جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا، یعنی بائیں ہاتھ والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر آگ کو بند کر دیا جائے گا، یعنی انہیں آگ میں مون دیا جائے گا۔ علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر ایسی آگ ہوگی مؤصدہ جس کو بند کر دیا جائے گا۔ بند کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے بجھا دیا جائے گا، بلکہ آگ میں انہیں بند کر دیا جائے گا۔